ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان مبارک کے ان مبارک لمحات میں درس تراویح ہمارا جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم 14ویں پارے کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پارے میں بنیادی اعتبار سے دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر یہ وہ صورت ہے کہ جس کے حوالے سے یہ کہنا کافی ہے کہ اس میں وہ آیت مبارکہ نازل کی گئی، اس میں وہ آیت شامل ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور عمومی طور پر کچھ جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے انہیں وہ مشہور و معروف آیت یاد بھی ہوتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حجر، یہ جو لفظ اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے، دراصل اس سورت میں اصحاب حجر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حجر یہ ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع ہے، اور یہاں قوم سمود رہا کرتی تھی جن کو عذاب دیا گیا، تو ان کا چونکہ قصہ اس کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام اسی سے لیتے ہوئے سورۃ الحجر یہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جو کفار و مشرکین کا طرز عمل تھا اس کو بیان کیا، دوسرا آسمانوں کو اللہ پاک نے مردود شیاطین سے محفوظ رکھا ہے، اس بات کا تذکرہ کیا، نیز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو جو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مردود ہونا جو مشہور واقعہ ہے اس کا ذکر بھی کیا، پھر اس کے بعد جنتی اور جہنمی افراد کے لیے کیا کیا جزا اور سزا کا سلسلہ ہے اسے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ کچھ باتیں اس میں سے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی جو کتابیں تھیں اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کیا کہ جو اس امت کے یعنی پچھلی امتوں کے افراد ہوتے تھے انہی کے ذمے ان کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی، لیکن وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف واقع ہو گئی۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید بھی یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، تو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے اندر اور ان کی لائی ہوئی کتاب کے اندر جو تحریفات واقع ہوئیں، جو تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس پر تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود تنبیہ فرمائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن چونکہ قرآن مجید فرقان حمید آخری نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے اور آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آنا نہیں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی جو حفاظت کا ذمہ لیا وہ کئی اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اس قرآن کو تبدیلی اور تحریف سے محفوظ رکھا،
کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یہ نہیں ہو سکتی۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کوئی شخص بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ایک زبر اور زیر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا شخص، بڑے سے بڑا عالم و مفتی کسی مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ جو حافظ قرآن ہو وہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ یوں نہیں یوں ہے۔ اس کی جو حفاظت ہے یہ اس اعتبار سے بھی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو جو یاد کرنے والے ہیں ان کے لیے آسان کر دیا۔ پچھلی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ فقط ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کو یاد ہوا کرتی تھیں، یا اس کا ایک بڑا حصہ بعض دوسروں کو بھی یاد ہوتا تھا، لیکن اس امت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو، ان کی کتاب کو آسان کر دیا گیا، لہذا ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو یاد کرنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لیتا ہے۔ اور آج لاکھوں کی تعداد میں آج بھی حفاظ موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا یہ اللہ پاک نے سہل کر دیا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں، چاہے آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی دوسری کتاب ہو، کہ جس کو یاد کرنا اتنا آسان ہو، سہل ہو کہ جسے یاد کر لیا جائے، اسے یاد رکھا جائے اور اس کی دہرائی کی جائے۔ بعض کتابیں یاد کی جاتی ہیں اور یاد کی جاتی تھیں، لیکن ایک تو اس کو یاد کرنے والے بہت تھوڑے، اور پھر وہ اس انداز میں یاد نہیں ہو پاتی تھی جس طرح قرآن مجید فرقان حمید یہ یاد ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کے حفظ کے ذریعے، یاد کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی، دوسرا کتابت قرآن کے ذریعے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے ہی لکھ لیا گیا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لکھوایا، تحریر کروایا۔ تو یوں اس اعتبار سے بھی اس کی حفاظت ہو گئی کہ سارا کا سارا قرآن مجید فرقان حمید یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا دیا تھا۔ وہ مختلف جگہوں پر مختلف افراد کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جمع کرنے کی تحریک شروع ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پھر وہ سارا ایک جگہ پر اکٹھا کیا جانے لگا، اور اس سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس انداز میں جو جمع شدہ تھا، پہلے سے موجود تھا، اس کو ایک نبوی ترتیب کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اسے جمع کر دیا گیا۔ یعنی آپ علیہ السلام پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھو، فلاں صورت کے اندر رکھو۔ تو یہ جو ساری ترتیب ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ارشاد کردہ ہے۔ تو یوں اس قرآن مجید فرقان حمید کو لکھ کر بھی محفوظ کر لیا گیا، اور پھر اس کو زبانی یاد کرنے کا سلسلہ رہا۔ تو اب لکھے ہوئے کے ذریعے جو حفظ شدہ تھا اس کی تائید ہوتی ہے، اور جو حفظ شدہ ہے اس کے ذریعے سے لکھے ہوئے کی تائید ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنے کے اندر، کتابت کے اندر، طباعت کے اندر، اس کی پرنٹنگ کے اندر کوئی غلطی ہو جائے اور اسے باقی رہنے دیا جائے، نہیں۔ اگر کوئی غلطی واقع ہوتی ہے تو حفاظ کی ایک ٹیم ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر تنبیہ کرتی ہے، بتا دیتی ہے، اور پھر اسے ٹھیک کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حافظ کسی مقام پر غلطی کرتا ہے تو اس کی تصحیح جو ہے وہ لکھے ہوئے قرآن کے ذریعے کر دی جاتی ہے کہ آپ اس مقام پر غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اور ایک اس کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر مشرکین کو، کفار کو اس بات کا چیلنج کیا اور انہیں اس بات کی دعوت دی کہ اگر وہ
قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس کی مثل ایک ہی صورت یہ بنا کر لے آئیں، اور اس کے لیے فرمائیں کہ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جنات یہ اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں تو یہ نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ تو اس سے مقابلے سے اللہ پاک نے جنات و انسان کو یہ عاجز کر دیا کہ کوئی اس کی مثل لا ہی نہیں سکتا۔ یوں اس قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم السجدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی بھی جگہ سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ پچھلی امتوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جو توریت کے انجیل کے مجموعے ملتے ہیں اور ایک ساتھ ملے ہوئے مجموعے ملتے ہیں تو ان میں بیسیوں طرح کی تبدیلیاں موجود ہیں۔ کئی نسخے آپس میں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، معارض ہیں، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرما دیا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہ کیا آپ ان لوگوں سے ایمان کی امید رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کر دی، حالانکہ وہ جانتے تھے، اس کے باوجود اس میں تبدیلی کر دی۔ اور احادیث طیبہ میں بکثرت اس حوالے سے واقعات موجود ہیں، مختلف روایتیں موجود ہیں کہ جس میں ان کے جو بڑے بڑے علماء جو ان کے کہلاتے تھے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے توریت پڑھنے کے لیے کہا، تو بہت سارے مقامات پر انہوں نے ہاتھ رکھ کے اسے چھپا لیا، یا بہت سارے مقامات پر خود انہوں نے تبدیلی کا اقرار کیا کہ اس مقام پر ان لوگوں نے احکام کی تبدیلی کر دی تھی۔ تو بہرحال جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اللہ پاک نے اس کو تو محفوظ رکھا، اور اس کا مشاہدہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور آج اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ اس کے اندر تحریف واقع ہو سکی، اسی طرح اللہ پاک نے اس قرآن کی مثل جو لانے سے انسان و جنات کو عاجز کیا تھا، آج تک اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانے یعنی اس کے جیسا لانے پر کوئی بھی قادر نہیں ہو سکا۔ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہوگی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف سے ایک خاص روح اس کے اندر پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں ان کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اس بات کا پہلے سے حکم دے دیا کہ ان کو سجدہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ پاک نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے، علم کا شرف ان کو عطا فرمایا۔ فرشتوں کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام ان سے افضل ہیں، اور افضل ہونے کی بہت بڑی وجہ ان کا علم والا ہونا ہے، ان کا عالم ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور چونکہ شیطان بھی اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور خاص اس کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا، تو اس نے تکبر کرتے ہوئے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چند باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم کی نعمت ہے وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں پر درجات کو بلند فرماتا ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، بالخصوص وہ کہ جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا ان کے مرتبے عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ پاک زیادہ بلند کرتا ہے، اور فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ فرمائیے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو علم والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو علم وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو واضح طور پر فرشتوں سے بڑھ کر بنایا، یعنی اور فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن علم کے ذریعے ان کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو اس کی اور وضاحت کرتی ہے کہ جامع ترمذی میں اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اس کا ایک طویل حصہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ کسی راستے پر اس لیے چلتا ہے کہ اس میں علم کو حاصل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ جب کوئی طالب علم راہ علم میں چلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، تو فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بازو اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو بازو بچھاتے ہیں فرشتے، یہ کیوں بچھاتے ہیں؟ تو ممکن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفوس کے اندر، ان کی جانوں کے اندر ازل میں یہ بات رکھی تھی، شروع سے ہی بات رکھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ترجیح حاصل ہوئی، جو بلندی حاصل ہوئی، وہ علم کے ذریعے حاصل ہوئی، تو وہی جو بلندی تھی اس کا جو اثر تھا ان فرشتوں کی جانوں میں اب بھی موجود تھا کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے والا ہو، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر اس کے نیچے بچھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی علم دین کی طلب کی جستجو عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء دین کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طبقات کا ذکر کیا، کیونکہ شیطان نے مہلت مانگی تھی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ مجھے قیامت تک کا، وقت معلوم تک کا کی مہلت دے دی جائے، تو اللہ پاک نے اس کو مہلت دی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر، اس کی عزت کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کے علاوہ ہر ایک کو میں تیری راہ سے دور کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پیروی کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے افراد ہیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، کہ بے شک ڈر والے یعنی پرہیزگار متقی لوگ چشموں اور باغات میں ہوں گے، ان کو حکم ہوگا کہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک تو ان کے لیے بتا دیا کہ مختلف باغات، چشمے
وہ ان کو عطا کیے جائیں گے، ان نعمتوں کے اندر وہ رہیں گے، پھر وہاں پر سلامتی کے ساتھ اس کے اندر وہ داخل ہوں گے، کوئی خوف وہاں پر نہیں ہوگا، بلا خوف و خطر اس میں وہ رہیں گے۔ تیسرا یہ کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے کوئی حسد ہو، کوئی بغض ہو، کوئی کینہ ہو، بلکہ تمام کے دلوں کو ستھرا کر دیا جائے گا اور وہ ایک ہی انسان کے گویا کے دل پر ہوں گے، اور تمام کے دلوں میں ایک دوسرے سے الفتیں اور محبتیں ہوں گی۔ وہاں پر جو ایک دوسرے کی کاٹ کا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، دوسرا وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید بار بار یوں ارشاد فرماتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہیں فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جنت کی نعمتیں، کچھ نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صرف اور صرف مثال کے طور پہ بیان کی گئی ہیں۔ حقیقی نعمتیں کیا ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرما دیا کہ جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، اور فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چند نعمتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ بھی صرف اور صرف بطور مثال بیان کی گئی ہیں، اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ بندہ دنیا میں ان نعمتوں کا عادی ہے، یعنی جیسے کھانے پینے کی نعمت ہے کہ عام طور پر اس کو ایک نعمت کہا جاتا ہے، اچھا گھر، اچھا مقام اس کو نعمت کہا جاتا ہے، اچھی سواری، اچھا گھر ہونا یہ اس کو نعمت کہا جاتا ہے، فیملی کا اچھا ہونا اس کو نعمت کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نعمتیں ہمارے درمیان معروف ہیں، مشہور ہیں، اس لیے احادیث طیبہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان نعمتوں کو بیان کیا گیا، ورنہ حقیقی طور پر جو نعمتیں ہیں وہ تو قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جنت کے اندر داخل کریں تو جنت میں جائیں تو پھر اس کے بعد ہم سب کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جنت کے حوالے سے ضروری یہ ہے کہ ویسے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت کے لیے دعا کریں گے، اور جب جنت کے لیے دعا کریں گے تو اس وقت جنت الفردوس کی دعا کریں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی تمنا کرنا، جنت کی آرزو کرنا، جنت کے لیے دعا کرنا یقیناً یہ مطلوب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ اعمال کیے جائیں، وہ کام کیے جائیں کہ جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، حاصل کلام اس حدیث کا یہ ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، یعنی آخرت کے لیے تیاری کرے، اور وہ اس کو نادان فرمایا حدیث پاک میں کہ جو گناہ کر کے اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کروں اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہاں گناہ ہو گیا تو اب اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے بندہ اس سے توبہ کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے، اللہ کی رحمت کا مطلب جری بے باک ہونا نہیں ہے کہ اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے بندہ گناہ کرتا پھرے، یہ رحمت کا مقصد نہیں۔ رحمت کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے مایوس نہ ہونا، بلکہ جب گناہ ہو جائے اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اور بندہ توبہ کر لے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جنتیوں کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور سورۃ الرحمن میں، سورۃ الواقعہ میں، اور اسی طرح آخر کے جو پارے ہیں جو مکی صورتیں ہیں بالخصوص، ان میں اللہ پاک نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، انعامات کا ذکر کیا جنتیوں کے لیے، اور وہ اس لیے کہ لوگ جنت کی طرف رغبت کریں، اس کی تمنا کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمائے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں، اس کی تسبیح کے اندر مشغول رہیں۔ آپ کے حوالے سے جو مختلف باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کفایت کریں گے، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کا کام ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اعلانیہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیں، آپ تبلیغ دین کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ لیکن اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اور آپ کی رسالت کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی ہمیشہ عبادت کرے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ عبادت سے کسی صورت بھی مستغنی نہیں، استغنا نہیں ہے، کوئی شخص بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا مرتبہ مقام کتنا ہی بلند و بالا ہو جائے، اس پر لازم یہی ہے کہ جو عبادات اس کے اوپر مقرر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ کرتا رہے۔ جب انبیاء کے سردار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت سے مستغنی نہیں رکھا گیا اور آپ کو عبادت کا حکم دیا گیا، تو پھر کوئی دوسرا شخص کیسے عبادت سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اس کو تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ذوق و شوق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔